کی صبح شام کی سرحد کے قریب ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں شدید زلزلے کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 3000 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ زلزلے کا مرکز غازی آنتیپ کے شہر کے قریب کا علاقہ تھا اور پہلے شدید جھٹکے کے کچھ ہی دیر بعد یہاں ایک اور زلزلہ آیا اور آفٹر شاکس کا سلسلہ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی جاری رہا۔ یہ زلزلہ اتنا ہولناک کیوں تھا؟ یہ ایک شدید زلزلہ تھا۔ اس کی شدت 7.8 ریکارڈ کی گئی اور سرکاری حکام کے مطابق یہ ایک بڑا زلزلہ تھا۔ زلزلے کا مرکز زیادہ گہرائی پر نہیں تھا اور حکام کے مطابق یہ گہرائی 18 کلومیٹر تھی، اسی لیے متاثرہ علاقے میں کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ یونیورسٹی کالج لندن کے قدرتی آفات پر تحقیق کے شعبے رسک اینڈ ڈیزاسٹر ڈکشن سے منسلک پروفیسر جوئنا فرواکر کے مطابق پچھلے تمام برسوں کے مہلک ترین زلزلوں کو دیکھا جائے تو گزشتہ 10 برس میں ایسے صرف 2 زلزلے آئے جن کی شدت پیر کے زلزلے کے برابر تھی، اور اس سے پہلے کے اشرے میں ایسے 4 زلزلے ریکارڈ کیے گئے تھے۔ تاہم کسی بھی زلزلے سے آنے والی تباہی کا انحصار صرف اس پر نہیں ہوتا کہ اس کی شدت کیا تھی۔ یہ زلزلہ صبح سویرے اس وقت آیا جب لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی اہم ہے کہ عمارتیں کس قدر مضبوط یا کمزور تھیں۔ یونیورسٹی آف پورٹ سمتھ میں آتش فشاؤں پر تحقیق کی ماہر ڈاکٹر کارمن سولانا کہتی ہیں کہ بدقسمتی سے جنوبی ترکی اور خاص طور پر شام میں ایسی عمارات کی تعداد کم ہی ہے جو زلزلوں کے جھٹکوں کو برداشت کر سکتی ہے۔ ترکی اور شام کی سرحد کے قریب کے اس علاقے میں گزشتہ 100 سال میں کوئی شدید زلزلہ نہیں آیا اور کوئی ایسی علامات بھی نہیں دیکھی گئی جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں اتنا شدید زلزلہ آ سکتا ہے۔ اسی لیے دوسرے علاقوں کی نسبت یہاں زلزلے سے بچاؤ کا نظام بھی قدرے کم دکھائی دیتا ہے۔ زلزلے کا سبب آخر کیا تھا؟ ہماری زمین کی بیرونی سطح مختلف سطحوں کے ملاپ سے بنتی ہے جنہیں پلیٹس یا تھالیاں کہا جاتا ہے۔ یہ تھالیاں پرندوں کے گھونسلوں کی مانند ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ اکثر یہ پلیٹس حرکت کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن مختلف پلیٹس کے درمیان رگڑ کی وجہ سے ان میں حرکت نہیں ہو پاتی، لیکن کبھی کبھار تھالیوں کے درمیان دباؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایک تھالی اچانک اپنی جگہ سے کھسک جاتی ہے جس سے زمین کی سطح ہل جاتی ہے۔ پیر کو آنے والے زلزلے میں شمالی کی جانب حرکت کرتی ہوئی عربین پلیٹ اور اناتولین پلیٹ میں رگڑ پیدا ہو گئی تھی۔ ماضی میں آنے والے بڑے بڑے زلزلوں میں بھی مختلف تھالیوں کے درمیان رگڑ سے تباہی ہوئی تھی۔ 13 اگست 1821 کو بھی اس علاقے میں 7.4 کی شدت کا زلزلہ آیا تھا، تاہم اس کی شدت پیر کے زلزلے سے خاصی کم تھی۔ اس کے باوجود اس زلزلے کے نتیجے میں یہ علاقہ بری طرح متاثر ہوا تھا اور صرف حلب کے شہر میں 7000 اموات ریکارڈ کی گئی تھیں۔ 19ویں صدی کے اس بڑے زلزلے کے 1 برس بعد تک اس علاقے میں آفٹر شاکس آتے رہے۔ پیر کی صبح کے زلزلے کے بعد بھی جھٹکوں کا سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ماضی کے شدید زلزلے کی طرح اب بھی یہ رجحان جاری رہے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ترکی کے عوام سے یکجہتی کے لیے بدھ کو انقرہ روانہ ہوں گے، جس کے پیش نظر آل پارٹیز کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے۔ منگل کو وزیر اطلاعات نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کل صبح انقرہ روانہ ہوں گے۔ وہ صدر اردوان سے زلزلے کی تباہی، جانی نقصان پر افسوس اور تعزیت کے لیے ترکی کے عوام سے یکجہتی کریں گے۔ پاکستان کی حکومت نے 51 رکنی ٹیم امدادی سامان لے کر ترکی روانہ کر دی ہے۔ ترجمان پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کے مطابق PK 707 پاکستانی ریسکیو ٹیم اور ان کے خصوصی آلات لے کر لاہور سے استنبول روانہ ہوئی۔ ترجمان نے بتایا کہ PIA انتظامیہ نے انسانی ہمدردی بنیادوں پر ریلیف سامان کی ترسیل بھی بلا معاوضہ کر دی ہے۔ استنبول اور دمشق جانے والی تمام پروازوں پر ریلیف سامان کی ترسیل مفت کر دی گئی ہے۔ شام کی سرحد کے قریب واقع ترکی کے جنوب مشرقی علاقے غازی آنتیپ میں 7.8 کی شدت کا زلزلہ آیا ہے جس سے ہزاروں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ترک میں زلزلے کی تباہی سے اب تک 3419 سے زیادہ ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ 20,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ شام سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق اب تک زلزلے سے 1600 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ زلزلے کے زوردار جھٹکوں سے کم از کم 10 ترک شہروں میں تباہی ہوئی ہے جبکہ انہی دارالحکومت انقرہ کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں محسوس کیا گیا۔
زلزلے سے کئی عمارتیں گر کر تباہ ہوئی ہیں اور ملبے تلے پھنسے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ترک حکومت نے ہنگامی حالات کے نفاذ کا اعلان کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ موبائل فون استعمال نہ کریں تاکہ امدادی کارکنوں کو رابطوں میں مشکلات نہ آئیں۔ ترکی اور شام میں زلزلے سے 4300 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کو 20,000 کے قریب اموات کا خدشہ ہے۔ ترکی میں 14,000 جبکہ شام میں کم از کم 3,400 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ امدادی ٹیموں نے دونوں ملکوں میں 5,600 سے زیادہ عمارتیں گرنے کی اطلاع دی ہے۔ ان میں کئی شہروں میں قائم کثیر المنزلہ رہائشی عمارتیں شامل ہیں جہاں لوگ سو رہے تھے جب زلزلہ آیا۔ یونیسکو کو خدشہ ہے کہ دیار بکر اور حلب میں متعدد تاریخی تعمیرات کو زلزلے سے نقصان پہنچا ہے۔ شمال مغرب شام کے ایک قید خانے کی عمارت کو نقصان پہنچا ہے اور خدشہ ہے کہ نام نہاد دولت اسلامیہ کے قیدی اس کے ملبے تلے دب گئے ہیں۔ AFP کے مطابق کم از کم 20 قیدی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔